مسلمان کے معنی ہیں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بات کو مان کر اپنی زندگی گزارنے والا۔ اصل میں مسلمان کے صحیح معنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمان کو مسلمان یا اسلام اس لیے نام رکھا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ جتنے دنیا میں دوسرے چیزیں اور ذرائع ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کو بنایا تو کہا ساری تخلیقات انسان ہی کے لیے تو ہیں اور انسان اللہ کے لیے ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا یا ہاتھ اٹھانا، زبان چلانا، ماتھا ٹکانا انسان کے شان کے ہی خلاف نہیں ہے بلکہ خدا کے شان کے خلاف بھی ہے۔ جیسا کہا گیا حدیث میں، ساری دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے اور تو دنیا کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ تو بالکل بے ہودوں کی بات ہے۔ یہ مثلا سورج انسان کے لیے بنایا، سورج کی گرمی ہے، سورج کی روشنی ہے اور بہت سارے فائدے۔ کہا سورج کا نکلنا جتنے خون کے جو ہے اندر دوڑتے ہیں، جسم کے اندر خون دوڑتا ہے، وہ سورج کی گرمی اور سورج کی روشنی سے ہی خون دوڑتا ہے ورنہ سٹ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور سائنسدان کا بھی کہنا ہے۔ کہا جتنی مخلوقات خون والی ہے، جس کے جسم میں خون دوڑتا ہے، وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے سرکولیشن کرتا ہے۔ سورج اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی چھپ جائے، خون سٹ ہو جائے گا، انسان مر جائے گا۔ تو خاص انسان کے لیے سورج انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ چاند کی روشنی سے پھلوں کے اندر رس پیدا ہوتا ہے، رس انسان کو پھل کھانے کا، اور جتنے مغزیات جتنے میوجات وغیرہ ساری انسان ہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ بنائے۔ تو کہا چاند کا کام وہ ہے، ستاروں اور سیاروں کا کام یہ ہے کہ انسان کے ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے جس کو ہم نلی کہتے ہیں، اس کے اندر کا گودا بنتا ہے ستاروں کی تاثیرات سے، یہ بھی انسان کے لیے۔ اب ہوا تو ظاہر بات ہے انسان کے لیے، پانی انسان کے لیے، جتنی چیزیں دنیا میں اللہ بنائے ہیں وہ سب انسان کے لیے۔ کھیتیاں لہلہا رہی ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے، چاند سورج اور ستارے ہے ضیاء کے واسطے، بہروبر شمس و قمر، بہروبر شمس و قمر اور وشا ماں کے واسطے، ارے ساری دنیا تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ کے لیے جہاں بنایا گیا ہے، بندہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ٹھہرے، کتنی نادانی کی بات ہے۔ درخت تیرے لیے، تو ہاتھ جوڑ کے ٹھہرا، ارے کہہ رہے درخت تو چھوڑ، سورج اگر ایک دن کے لیے نہیں 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے تو سارا انسان مر جائے گا، سارے کے سارے خون کے جو ہے دوڑنے والے جتنی مخلوقات ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک دن 1 گھنٹے کے لیے چاند کی روشنی ختم ہو جائے تو پھلوں کا رس ختم ہو جائے گا۔ کہا ساری چیزوں کا کچھ نہ کچھ تاثیرات کا معاملہ ہے، اگر وہ نہ ہو تو انسان کو نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن کبھی سوچا آپ نے ہزاروں لاکھوں تعداد میں انسان روزانہ مر رہے، سائنس کے اکاؤنٹ کہنے تعداد کے حساب سے روزانہ 15 سے 20 لاکھ آدمی مرتے ہیں دنیا میں، 15 سے 20 لاکھ آدمی مرتے ہیں۔ کبھی سورج کا نقصان ہوا؟
ایک منٹ اگر سورج نکلے سارے کے سارے انسان، سارے کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور انسان ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں مریں گے. کبھی نقصان ہوا؟ کبھی سورج کا، کبھی چاند کا نقصان ہوا، کبھی ہوا کا نقصان ہوا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے انسان کسی کے لیے نہیں ہے، انسان کے لیے سب کچھ ہے. لیکن ہاتھ جوڑ کر ٹھہرنا، کہا انسان کے دماغ کا فطور ہے، ختم ہو گیا اس کا دماغ، صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. چاہے وہ چاند میں جانے کی پوری تیاری کر جا رہا ہو تو بھی اس کا دماغ اتنا کمزور ہو گیا تو پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا کہ بھئی خدا مجھے کیوں پیدا کیا اور میں کون ہوں. اتنی بات اگر اس کو سمجھ میں آ جائے تو پھر خدا کے سامنے ہاتھ ہی نہیں جوڑتا بلکہ ماتھا ٹکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ساری دنیا خدا کو مانتی ہے، ساری دنیا. ہاں اگر وہ دہریہ ہے جس کو ہم کمیونسٹ بولتے ہیں، اگر وہ نہیں مانتے تو الگ بات ہے، ان کا مذہب ہی نہیں ہے. کمیونسٹ ازم کا مذہب نہیں ہے، مائی گاڈ نتھنگ بولتے ہیں وہ لوگ. تو ان سے ہمارا کوئی بحث اور معاملہ بھی نہیں. مگر ان کو بھی اگر یوں کہا جائے کہ بھئی موت آنے والی ہے، انہوں نے بولتا ہاں موت تو آئے گی. پٹنہ میں کلیم عاجز صاحب ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اب تو خیر گزر گئے ہوں گے، وہ انتقال ہوا، میں ملا ان سے، کئی کتابیں لکھے، اشعار وغیرہ لکھے. ان کے تعلق سے سنا تھا میں کہ آدمی جو ہے بہت ذہین آدمی ہے، اشعاری لائن سے بہت لوگوں کی خدمت کیا ہے. تو میں ملا ان سے اور میں پوچھا ان کو کہ بھئی آپ سے ایک انگریز کا جو ہے مقابلہ ہوا یا معاملہ ہوا، مناظرہ ہوا، آپ نے کچھ اس کو جواب دیا؟ انہوں نے بولے مولانا یہ ایک انگریز سے ہوتا کیا ہمارا، ہزاروں لوگ آتے رہتے، ملتے رہتے ہمارے سے اور بات کرتے رہتے. تو پھر اس کو کہا کہ ایک انگریز آپ کے پاس آیا تھا، یہ بات ہم سنے، آ کے اللہ کا انکار کیا، اللہ ہے نہیں بولا. انہوں نے بولے بھائی ٹھیک ہے، عذاب بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے، جنت بھی نہیں ہے، دوزخ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، سب آدمی مر جاتا ہے تو گڑے میں جو ہے ڈال دیتے ہیں، مٹی کا پتلا مٹی میں مل جاتا ہے، بس ختم ہوگی بات. تو کلیم صاحب نے کہا بھائی ساری باتیں ٹھیک ہے، تو تیرے نزدیک، میں میرے نزدیک. ایک تو جو ہے کھانا اچھا کھا رہا ہوگا، غذا تو اچھی استعمال کر رہا ہوگا، مرغن غذائیں کھا رہا ہوگا، میں سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہوں، تیری بھی زندگی گزری، میری بھی زندگی گزری. لیکن یہ بتا زندگی تیری بھی گزر رہی ہے، میری بھی گزر رہی ہے، مگر ایک وقت آئے گا موت کا معاملہ، تو بھی موت کے منہ میں جائے گا، میں بھی موت کو تو مانتا ہے نہیں مانتا؟ نے بولا ہاں مانتا، موت تو آتی ہے. کہا اگر موت کے بعد اگر واقعی خبر میں سوال اور جواب ہو گیا تو جیتے گا کیا میں؟ تو کامیاب ہوگا کیا میں؟ اب جو تم بول رہے ہیں یہ ساری باتیں واقعی سچ ہے تو تم کامیاب رہیں گے، میں ناکام ہو جاؤں گا. ارے پاگل، اسی وجہ سے تو محنت کر رہے نا، موت تو تیرے کو بھی آ رہی ہے، میرے کو بھی آ رہی ہے، زندگی تو گزر رہی ہے. ارے کھاؤ روٹی یا دال گزر جاتی ہے، رہو بنگلے میں یا حال گزر جاتی ہے، ابن آدم کی بہر حال گزر جاتی، تیرا بھی حال گزر رہا ہے، میرا بھی حال گزر رہا ہے. تو بھی ایک وقت آئے گا چلے جائے گا، میں بھی ایک وقت آئے گا چلے جائے گا. لیکن وہاں جانے کے بعد میں اگر فرشتے آئے خبر میں پوچھیں گے، سوال کریں گے، تو اب تو کامیاب تو نہیں ہوتا، میں کامیاب ہو رہا ہوں، اسی لیے تو محنت کی جا رہی ہے. یہ زندگی کا وقت تھوڑا ہے، اس میں جو کر لینا ہے کر لے، اگر وہاں ہو گیا تو کامیاب ہو جائے گا، نہیں ہوا تو مٹی کا مطلب مٹی میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا مسئلہ. کہا کہ اب میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اب میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. مولانا عمر صاحب جو سورت والے نے گجرات کے، میں ان سے بات کیا، میں ان کی خدمت میں بھی تھا بہت دن تک. ان کے ڈاکٹر کو بتا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کو بتا، ڈاکٹر بولا تمہارا ایک پھیپڑا سڑ گیا، یعنی ختم ہو گیا، کوئی کام نہیں کر رہا. انہوں نے بولے بھی کیا کرنا؟ کہا بس جتنے دن جیے اللہ اللہ کرو، چند روز کا مسئلہ ہے. پھیپڑا جو ہے نا آدمی کا صحیح ہوا تو آدمی جیتا، ورنہ ختم ہو جاتا. مولانا کے زبان سے میں سنا ہوں یہ بات،
بولنے والے 4 ڈاکٹر بھی مر گئے، انہوں زندے تھے. ان کا کہنا یہ ہے بھائی میرے کو بولے کہ بھائی تم مر جاؤ گے جلدی سے جلدی، کیا بولے سوالے مر گئے، میں زندہ ہوں. ایک تو یہ ہوا. دوسرا وہ آدمی جو ان کے پاس آیا تھا، ایک انگریز، کہنے لگا میں خبر کے عذاب کو نہیں مانتا، ثواب کو نہیں مانتا، جنت کو نہیں مانتا، دوزخ کو. بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر تھا، انہیں کہا بھائی تو ڈاکٹر ہے، تیرے لائن میں سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. آئرن ہوتا ہے جسے لوہا بولیں، سالٹ ہوتا ہے جسے نمک بولیں گے، کیلشیم ہوتا ہے جس کو چونا بولیں گے، شوگر ہوتا ہے جس کو شکر بولیں گے. 4 چیزیں ہیں، ہے مان لیا. ذرا ایک چمچہ نکال کے بتا شوگر جسم میں سے، بتا وہ کیسا نکل سکتا ہے؟ ارے نادان، انسان کے جسم میں ہے، مان رہا ہے، نکل نہیں سکتا. ایک چمچہ شکر نہیں نکلتی، ایک چمچہ چونا نہیں نکلتا، ایک چمچہ لوہا نہیں نکلتا. ارے یہ چیزیں انسان کے جسم میں ہے، تو مان رہا ہے. ایسا ہی اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، تیرے کو یہاں نظر نہیں آتا، آنکھ بند ہونے کے بعد خبر میں معلوم ہوگا. تو کہا ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر، مگر انسان کو اتنا سمجھ میں آنا کہ بھائی میں کیا ہوں، پھر میرے ساتھ کیا ہوگا. جب انسان اتنا پختگی کے ساتھ بولتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، ارے پیخانہ تیرے قبضے میں نہیں ہے، تو کیا قبضے کی بات کر رہا ہے؟ پیخانہ دبا کا آیا، پیشاب دبا کا ہے تو روکتا نہیں، صاحب ذرا ٹھہرو، تمہارا آواز بعد میں کرو، میں پیخانہ تو بجا خراب ہو جاتا، بھاگا بھاگ جاتا. تو کہا پیخانہ پیشاب اس کے قبضے میں نہیں ہے. یہ بال سفید ہو گئے، کوئی بولتا سفید کرنے کا، کالا کرنے کی وجہ سے تو خضاب لگا لیتا، آدمی بندر بن جاتا، آدمی چھوڑ کر بندر بنتا. یہاں سے یہاں تک ذرا سفید ہے، یہاں سے کالے. یہ کیا ہوا؟ خضاب لگا لیا. لوگوں کو جوان دکھنے کے لیے، ارے لوگوں کو نہیں، دھوکہ دینے کے لیے. خدا کا مقابلہ کر رہا ہے. اللہ بنا رہا ہے تجھے سفید، تو اپنا کالج رہنا چاہتا ہے. تو کہا ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ پہچانو اپنے آپ کو. اسی لیے کہا عربی میں ایک مقالہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو اپنے آپ کو پہچانے گا تب خدا کو پہچانے والا بنے گا. آپ کو اپنے آپ کچھ نہیں پہچانا، سمجھ میں آتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو بعد میں آخر میں جا کر یہ نتیجہ نکالتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. کہا جو کچھ بھی ہے میرے کو بنانے والا ہے. ایک ادھر سے دادا آ رہا تھا، اب ادھر سے ایک بڑے میاں. جو لوگوں کو جو ہے ذرا داڑھی وغیرہ رکھے تو لوگ ذرا اس کو نادان سمجھتے ہیں آج کل کے زمانے کا. خیر اب تو داڑھی کا شوق ہو گیا، اب کیونکہ وراٹ کوہلی رکھ لیا نا، کوہلی، اس کا دیکھ کو سب لوگ داڑھی رکھنے اکثر و بیشتر. خیر اچھا ہے، چلو اب کم سے کم اسلام کی جو ہے کچھ بوباس تو نظر آ رہی ہے. تو ادھر سے آ رہا ہے انہیں دادا قسم کا آدمی، ادھر سے بڑے میاں جا رہے ہیں. انہیں ذرا اکڑ کے چل رہا تھا، کیونکہ قرآن میں ہے لا تفریح ان اللہ یحب الفریحین. اکڑ کر مت چل، اکڑ کر چلنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا زمین کو پھاڑے گا؟ عاجزی کرنے والا اللہ کو پسند ہے، دنیا والوں کو بھی پسند ہے. عاجزی کرنے والا دنیا والوں کو بھی پسند ہے، اکڑ کر چلنے والا. مرغا منڈی بہت اٹھا رہے رے، آئے مہمان تو اس کچھ کاٹے گے پہلے. ظاہر بات ہے جیسا گھر والے بولتے ہیں کہ مرغا جو ہے مہمانوں کے لیے مرغا تیار ہے، تو کہا اللہ بھی اکڑ کر چلنے والے کو پہلے نکال دیتا ہے. کوئی رہا نہیں دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، اور اللہ کو پسند بھی نہیں ہے. چنانچہ ادھر سے وہ آ رہا ہے، ادھر سے اب بڑے میاں جا رہے ہیں. اب اس کے دیکھ کر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایقا ہوا ہو ان کے دل پر یہ بات. کہا ارے تو اکڑ کر چل رہا ہے، تیرا اکڑ کر چلنا لوگوں کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اتنا بولنا تھا وہ، چونکہ دماغ کمزور ہوتا ہے نا، جسم موٹا تو آدمی کا جو ہے عقل چھوٹی ہوتی کہتے.
پہلوان ہمیشہ یوں کرتے رہتے، یوں آؤ میرا مقابلہ کرو. نہلے پہ دہلا اگر مل گیا تو سمجھ میں آ جاتا اس وقت میں کیا تھا. اے بوڑھے، سمجھ میں آ رہا ہے میں کون ہوں؟ بڑے میاں تھے، بوڑھے میاں تھے. کہا تیرے کو نہیں رے، تیرے بابا کو بھی سمجھتا ہوں، تیرے دادا کو بھی سمجھتا ہوں، اور تیری ابتدا ہی کیا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، تیری انتہا کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں. تیری ابتدا ایک منی کا خطرہ تھی جسے اگر کپڑے پہ لگ گیا تو دھوئے بغیر آدمی مسجد میں تو کیا جاتا، گھر کے باہر نہیں نکلتا. اور تیری انتہا یہ ہے مر گیا تو ایک سے دوسرے روز تو نہیں رکھ سکتے، تیرے کو زمین پر لے جا کے دفن کرنا پڑتا ہے. اور تیری ابتدا اور انتہا تو بتاتا. اب درمیان کا حال یہ ہے 2 کلو پیخانہ اٹھا کر پھر رہا ہے، پیٹ میں 2 کلو پیخانہ ہے. تیری حال یہ ہے، ابتدا یہ ہے، انتہا وہ ہے، اور درمیان کا حال یہ ہے. انہوں نے بولا ارے یہ بڈھا تو بہت ہی آگے نکل گیا. لیکن اللہ تعالیٰ شاید ہو سکتا ہے اس آدمی کے دل کی حالت بڑے میاں پہ کھول دیا ہوگا. جیسا یہ بات بولے تو دل کے اوپر بات لگی. کہا حضرت میں آپ کو کچھ اور سمجھا تھا اور میں اپنے آپ کو کچھ اور سمجھا تھا، لیکن آج میرے کو تم حقیقت بتا دیے، میں کون ہوں وہ یہ بتا دیے. میں آج سے اب میں اپنے آپ کو آپ نہیں سمجھتا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے اللہ. تو کہا جب اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو پھر بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرفان نصیب ہوتا ہے. اسی کا نام ہے عرفان. اللہ کو سمجھنا، اللہ کو پہچاننا، چاہے اس کے چیزوں کو دیکھ کر ہو، چاہے دل کے اوپر اس کا اثر ہو، چاہے دماغ میں کوئی بات آتی ہو کہ میرے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تو پھر یہ بات اس کے لیے بہتر ہے. دنیا میں ایسی زندگی گزارا جیسا اللہ کہہ رہے ہیں. دیکھو ان لوگوں کی زندگی کو دیکھو جو منمانی کرتے ہیں. کہ منمانی کرنے والوں کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا، راحت نہیں ملتی. گو پیسہ خوب ملتا ہے، کھانا خوب ملتا ہے، رہنے سہنے کے لیے بہت زیادہ ملتا ہے. میں دلی کی جامع مسجد میں تھا، ایک انگریز جوڑا جو بالکل اسکارٹ پر پہنی ہوئی تھی وہ عورت. اب تو ماشاءاللہ پابندی لگا دی گئی ہے وہاں پر، پہلے پابندی نہیں تھی، عورتیں مرد ویسے آ جاتے تھے ننگے. اب جو ہے وہاں پر کپڑے رکھے ہوئے، پورا جو ہے نیچے تک کپڑا، اندر جانا ہے پہن لے کر جانا، پھر واپس لے کے جو ہے کھول کے دے دینا. وہ پیسے وغیرہ کچھ لے لیتے وہ لوگ. اندر مسجد میں ایسا ننگے جانے نہیں دیتے. اب عورتوں کو تو ہے اجازت جانے کی. تو ہمارے امیر صاحب بھی ساتھ میں تھے، ہم بھی جو ہے تھے ان کے ساتھ میں. تو ہمارا امیر جو وہ تھا وہ کہنے لگا ارے بھائی اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں امریکہ جو ہے ٹھنڈا مقام اور یہاں پر اتنا گرم مقام، یہاں کیا دیکھنے کی وجہ سے آئے تم لوگ؟ ایک پھر حضرت کہنے لگا بس ٹھیک ہے، ہم دیکھنے کے بعد سے نہیں آئے اور نہ تم لوگوں سے کچھ مانگنے کے لیے. ہمارے پاس بہت ہے، ہم کھاتے کھاتے بیزار کی نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ پہ جا کھائے تو بھی ہمارا مال ختم نہیں ہوتا. اتنا مال ہمارے پاس دیا ہے، موجود ہے. ایک اور ہم ساری کی ساری چیزوں کو جو سمیٹے ہیں وہ شاید تمہارے پورے کے پورے لوگ مل کر بھی نہیں سمجھ سکتے. میں یعنی اکیلے کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد کہا کہ اچھا بھائی یہ ساری باتیں جب تمہارے پاس ہیں تو پھر یہاں تک آنے کی کیا ضرورت؟ کہا صاحب سب چیزوں کا لباب یہ ہے، سب چیزیں ہونے کے بعد سکون نہیں ہے. سکون کی تلاش میں نکلے ہوئے. یہاں تک بالا تھے اس کے، مرد آدمی کے، عورت کے بالا بھی مرد کے بالا بھی دونوں برابر. ایک دونوں بھی ویسے کپڑے پہنے ہوئے، مگر عورت اور کم پہنی تھی، مرد ذرا زیادہ پہنا تھا. عورت کا اسکارٹ یہاں تک تھا، مرد کا جو ہے کم سے کم یہاں تک تھی چڈی تھوڑی سی. اور عورت تو جو ہے بالکل اوپر بھی ایسی تھی، یعنی بالکل ننگی، اور مرد بھی ویسا ہی تھا، یعنی بالکل بندروں کی طرح سے اپنی زندگی گزار رہے. سکون کی تلاش میں گئے.
ہمارا امیر سمجھایا، ارے بھائی اتنا مال رکھ کر، اتنا کھانا اچھا رکھ کر، اتنی چیزیں رکھ کر، اتنی دولت رکھ کر سکون تم کو نہیں ملا تو کیا سکون کائے میں ملتا ہے؟ کیا وہی تو تلاش کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو ہمارا کہنے لگا امیر، ارے نادانو، سکون ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، اللہ قرآن میں لکھا ہے، اللہ قرآن میں بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کرو، اللہ سکون والی زندگی نصیب کرے گا۔ گولیوں میں، پیسوں میں، چیزوں میں، کھانوں میں، ایئر کنڈیشن روموں میں، اچھی اچھی نہیں، کہیں میں نہیں ہے سکون۔ وہاں رہتا تو سب سے زیادہ تم لوگ خریدتے تھے۔ اس سے پہلے جو اوباما تھا وہاں کا صدر، اس کے تعلق سے سنایا گیا صرف 3 گھنٹے نیند آتی تھی، وہ بھی بے ہوشی کی گولی کھا کر، اصل نیند نہیں، بے ہوشی کی گولی کھا کر نیند آتی تھی۔ گولی کھانے کے بعد بے ہوش ہوتا ہے آدمی کو، نیند نہیں آتی، نیند اللہ کے خزانے سے آتی ہے، اور پھر اس آدمی کو آتی ہے جو اللہ تعالیٰ سلانا چاہتے ہیں، جس کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ نیند ہونے کے بعد میں جو آدمی کو چین اور راحت اور آرام ملتا ہے، وہ بے ہوشی کی گولی کھانے سے نصیب نہیں ہوتا۔ ارے پیسوں سے تو آپ گدا تو خرید سکتے، نیند تھوڑے خریدیں گے جی، یہ نہیں خرید سکتے۔ تو کہا بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے خزانے میں ہے، لیکن سب سے زیادہ ہے کہ سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو کہا اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، کہا یہ چیزیں ہم اپنی یاد کے اندر اپنے بندوں کو، اپنے جو ہے سامنے جھکنے والوں کو یہ نصیب کرتے ہیں۔ تو کہا جب آدمی اللہ کو پہچانے گا تو پھر زندگی صحیح گزارنے کی اللہ توفیق دیں گے اسے۔ اگر پہچانتا ہی نہیں، ارے اللہ کو نہیں پہچانتا، اپنے اماں کو، بابا کو نہیں پہچان رہا، اپنے بڑے لوگوں کو نہیں پہچان رہا، اپنے رشتہ داروں کو پہچان، ارے انسان کو تو کیا پہچانے گا، اپنے لوگوں کو نہیں پہچان رہا تو پھر اللہ کو پہچانے گا ہے؟ تو کہا پھر وہ بات کے خلاف ہوگا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہا تو اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو پھر اللہ کو کیا پہچان سکے گا؟ تو کہا اللہ کو پہچاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے، کبھی سوچے آدمی کہ اللہ تعالیٰ یہ آسمان کو بنایا بغیر پلر کے، یہ مسجد کو جو ہے بنایا گیا ہے تو کتنے پلر ہیں دیکھیے آپ، ادھر 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 چاروں، اتنے پلر لگانے کے بعد میں اوپر کہیں چھت ٹھہرا ہوا ہے، چھوٹی سی مسجد تھی، لیکن اللہ اتنا بڑا آسمان بنایا، کہیں بھی پلر نہیں لگایا۔ ایک دوسری بات یہ ہے، آج انسان کو تو اللہ پیدا کیا، لیکن کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ کہا لاکھوں نے، اربوں نے، کھربوں، کسی ایک آدمی کی دوسرے آدمی کی شکل ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسی صنعیت ہے، کیسی کاریگری ہے، آج تک آدمی کو پہچانا نہیں گیا کہ بھئی یہ انسان کی ہے۔ ایک دوسرا انگوٹھے کے جو نشانات ہیں وہ ایک دوسرے کے نہیں ملتے، اللہ سب کے الگ الگ بنائے، آواز الگ الگ بنائے، ارے کم سے کم اتنا تو چہرہ الگ الگ بنائے ہیں۔ کہا یہ پہچان کر آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں اللہ کو پہچانا شیتوت کے درخت سے، اللہ کی پہچانت کیا۔ کہا کیسا؟ کہا بکری شیتوت کا پتا کھاتی ہے تو اس پتے سے اس کا خون لال لال بنتا ہے اور دودھ سفید سفید بنتا ہے، اور اس کا جو مینگنی وغیرہ جو ہے پیخانہ ہوتا ہے وہ پیلا پیلا ہوتا ہے۔ کہا ان سب چیزوں کو دیکھ کر میں سمجھا پتا تو ایک بکری کھا رہی ہے، لیکن یہ سب چیزیں بنانے والا کون ہے؟ کہا اس کا بنانے والا بھی کوئی اور ہے۔ تو کہا اس کے ذریعے سے میں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کا عرفان نصیب ہوا۔ کہا جب آدمی سوچنے پر آتا ہے کہ بھئی یہ پیدا کی ہوئی اللہ تعالیٰ جو ہے بیکار پیدا نہیں کیا، کسی نہ کسی چیز کو پیدا کیا، تو اس کی صنعیت پر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ پہچانے جاتے ہیں تو پھر اس کے سامنے سر جھکانا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام تو نماز ہے، اسی کا نام تو عبادت ہے، اسی کا نام تو یاد خدا ہے۔ کہا جو اللہ کے سامنے سر جھکائے گا، خدا اس کو مرنے تک کسی اوروں کے سامنے سر جھکنے نہیں دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نبی کی زبان میں۔ جو نماز وہی تو ہے، نماز کے اندر ہاتھ باندھنا اللہ کے سامنے، کہا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں یعنی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے گا،
اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے جو اپنا ہوتا ہے اس کو دوسروں کے حوالے نہیں کرتا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ کی عبادت نہیں کرے تو ہر ایک کے سامنے جھکو، اللہ بتا رہے نبی کی زبان سے، کہا جو اللہ کے گھر کو جائے گا کبھی قریب نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے گھر کو مال رکھنے کے بعد میں بھی نہیں جائے گا پھر تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا بھئی ایمان چلے جائے گا اس کا؟ وہ اللہ ہی جانتا ہے، مگر اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق تو دل میں خدا کی محبت ہٹ کر جاتے وقت میں مال کی چیزوں کی محبت آ جائے گی تو یہ نصرانی اور یہودی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ جائے ایسا کرے گی تو ظاہر بات ہے جب اللہ کی محبت ہٹے گی تو دنیا کی محبت آئے گی، تو دنیا سے جائے گا تو محبت دنیا لے کر جائے گا تو پھر انسان مسلمان کہاں رہے گا؟ یہی تو ہے اس کی بات۔ تو اصل بات یہ ہے اللہ کی پہچان کا کرنا، اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرنا گویا ہماری نہیں ساری دنیا کی کامیابی ہے۔ اسی لیے فرمایا احکام خدا کی پابندی کرنا، تعظیم کرنا، التعظیم لامر اللہ، اللہ کے اوامر کی تعظیم کرو، عزت کرو، تو پھر تمہارے لیے سب سے بہتر زندگی بنے گی۔ پھر والشفقۃ علی خلق اللہ، لوگوں کے اوپر جتنی مخلوقات ہے، انسان تو انسانی ہے، انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ کرو، جیسا ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر اپنا شفقت کا معاملہ کرتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ میں ویسا ہی کام کرو، تو پھر یہ تمہارا ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ کے اوامر کا تعظیم کرنا، لا الہ الا اللہ، اور پھر لوگوں کے اوپر یعنی مخلوقات کے اوپر شفقت کا معاملہ کرنا، محمد رسول اللہ۔ یہی تو ہے کلمہ۔ کہا گیا جب آدمی ابتدائی معاملے میں آ جائے کلمہ پڑھاؤ اس کو، اور جب انتہائی وقت جا رہا ہے تو کلمہ پڑھاؤ اس کو۔ جو ابتدا میں کلمہ پڑھ لیا، انتہائی کلمہ پڑھ لیا، پھر درمیان میں کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو اللہ مغفرت کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ تو کہا زندگی اسلامی طرز پر گزرے، اللہ کے کہنے پر گزرے، نبی کے فرمان پر گزرے، نبی کی سنتوں کو لے کر گزرے، پھر تو کہیں یہ زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک شاعر نے کہا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی عبادت کے ساتھ اگر گزری تو وہ بندگی ہے، یعنی بندگی کے ساتھ گزری تو وہ زندگی ہے۔ زندگی میں اگر بندگی نہیں ہے تو سوائے شرمندگی یا کے واقعی کہیں بھی نہیں۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے لوگوں میں اپنا جو ہے سر اٹھا کر جی رہا ہو، لیکن یہ سر اللہ تعالیٰ جھکا کر رکھ دیتے ہیں، جیسا نمرود کا جھکائے تھے۔ 400 سال تک تو جوتے کھاتے رہے چپلوں کے۔ کہا میں بڑا خدا ہوں تمہارے خدا سے، کہا ابراہیم علیہ السلام کو میں بڑا خدا ہوں۔ اللہ بولا کہ تو خدا تھوڑی ہے، ارے تیرے خدائی کا معاملہ ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس، تیرے سر کو نیچے کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت حکمتیں ہیں۔ پھر تو چپلہ لے کر جو مارے ہیں، ایک نہیں دو نہیں 400 سال تک مارے اسے، سر پہ مارے آخرکار سر پھٹ گیا، مر گیا۔ تو سر لکھا ہے کتابوں میں مارتے مارتے سر جھک گیا تھا نیچے۔ اس وقت میں کسی کہنے والے نے کہا ارے نمرود، سر خدا کا جو ہے نبی بتایا تھا جھکا تو جھکا نہیں، اب جوتے کھانے کے بعد میں تو جھکا نا۔ تو کہا معاملہ بھی یہی ہے، جب آدمی اپنا غرور اور تکبر کے معاملے میں آتا ہے، خدا سے دور ہوتا ہے، تو خدا سر پہ جوتے مار مار کے جو ہے جھکا دیتا ہے، مگر وہ جھکنا کوئی کام کرے، یہ جھکنا اپنے آپ سے یہ کام کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا